بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله منها سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت و احترام معزز مکرم میری ماں بہنوں، آج مجھ کو موضوع سپرد کیا گیا ہے سوئمنگ پول میں خواتین کا غیر محرم لوگوں کے ساتھ بے تحاشا جانا اور سفر شرعی پر تنہا نکلنا۔ ایک بات سب سے پہلے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ رکھ لینی چاہیے کہ اسلام میں سطر کو چھپانے کا ایک بہت بڑا حکم مردوں اور عورتوں کو دیا گیا ہے۔ ہم اپنے بدن کے بھی مالک نہیں ہیں، جیسے ہماری جان کے مالک نہیں ہیں، ہمارے مال کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ کھینچا ہے اس سے باہر اگر کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں گنہگار ٹھہرتا۔ اپنی جان کو سیوسائڈ کر کے ہلاک کرتا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ٹھہرتا۔ ہمارے اعضاء میں سے کون سے عضو کو ہم کس کے سامنے کھلا رکھ سکتے ہیں، کس کے سامنے کھلا نہیں رکھ سکتے، اس سلسلے میں بھی شریعت نے حد بندیاں قائم کی۔ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اس سرحد کو کراس کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ بھی گنہگار سمجھے گئے ہیں۔ یاد رکھو، ستر کا چھپانا یہ شریعت کے اندر واجب ہے۔ جو اعضاء ستر قرار دیے گئے ہیں، اجنبیوں کے حق میں عورت کا پورا بدن، چہرے اور ہاتھ کو ضرورت کے موقع سے آپ کسی کے سامنے کھول سکتی ہو، باقی پورا بدن عورت کا جو ہے وہ ستر ہے۔ اور اجنبیوں کے سامنے یہ ستر پوشی یعنی اپنے ستر کے اعضاء کو چھپائے رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے ستر کے ان اعضاء کو کسی کے سامنے کھولتی ہے تو وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے، بڑے درجے کا گناہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے جو 7 سمندر بہانے سے بھی نہیں دھلتا جب تک کہ نام لے کر اس گناہ کی توبہ نہ کی جائے۔ وہ بھی اللہ کو جب منظور ہو تب وہ اس کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کی معافی مانگنے کے باوجود معاف نہ کرے۔ کچھ شرائط ہیں توبہ کے بھی، اگر وہ شرائط نہ پائے جائیں تو اللہ پر کسی کا بس نہیں کہ تو نے معاف کیوں نہیں کیا۔ وہ مختار ہے، اس کو اختیار ہے، وہ چاہے معاف کرے چاہے عذاب دے۔ معزز ماں بہنوں، یہ ستر کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بری چیز پائی جا رہی ہے کہ آج ستر پوشی کے بجائے ستر دری، ستر کو کھولنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں ڈبل طرف سے گناہ، جیسے کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ اور غیبت سننا بھی گناہ۔ اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ جہاں کوئی غیبت کر رہا ہے ہماری
غائب اور یہاں موجود نہیں ہے ایسی سہیلی کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو کہنے والی بھی گنہگار اور سننے والی بھی گنہگار. اسی طرح تصویر کا بنانا بھی حرام اور دیکھنا بھی منع. دونوں چیزیں شریعت کے اندر منع ہے. اسی طرح کوئی آدمی گانا بجانا اپنی طرف سے کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حرام اور جو سنے اس کے لیے بھی حرام. ڈبل طرف سے گناہ ہے. ایسا ہی ایک گناہ سطر کے سلسلے میں بھی ہے کہ سطر دکھانا بھی حرام ہے اور سطر کا دیکھنا بھی حرام ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن و دماغ میں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم کو تازہ رکھنی چاہیے. ایک دوسری چیز مجھے تمہید کے طور پر آپ ماں بہنوں کے سامنے بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں کی کچھ کمزوریاں ہیں اور عورتوں میں کچھ کمزوریاں ہیں. میں معافی کے ساتھ آپ ماں بہنوں کو ایک بات بتاؤں گا، چونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کتابوں میں ہمارے علماء نے جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں میں یہ بات بتا رہا ہوں. خواتین کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے کا ایک شوق رکھتی ہے. دوسرے لوگوں کے سامنے میرا حسن، میری خوبصورتی آئے، اس کو عورت کا دل پسند کرتا ہے. اسی طرح وہ اپنے اعضاء کی نمائش کو بھی بعض موقعوں کے اوپر پسند کرتی ہے. فطری طور پر عورتوں کے اندر یہ چیز داخل کر دی گئی ہے. کسی کو پسند نہ آئے لیکن فطریات ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے خواتین میں. دوسری طرف مردوں میں ایک کمزوری یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ عورت کے تعلق سے اس کو بہت زیادہ کھنچاؤ ہے. یہ بھی حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. عورتوں اور مردوں کے درمیان میں باہم کھنچاؤ رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا نقطہ ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بعض فطرت کی چیزیں لے کر بھیجا اور پھر کچھ حکم دیے اور کہا کہ تم فطرت کو پہلے رکھتے ہو جو تمہارے اندر ڈال دی گئی ہے یا میرے حکم کو پہلے رکھتے ہو. یہاں بہت بڑی آزمائش ہو جاوے گی انسان کی. معزز خواتین، بات یہی ہے مردوں کے دلوں کے اندر اتنا زیادہ کھنچاؤ عورتوں کے بارے میں رکھا گیا ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایک جگہ مرد بیٹھا ہو، اس جگہ وہ جگہ گرم ہو گئی ہو تو عورت وہاں فوراً آ کر نہ بیٹھے. کوئی عورت کسی جگہ بیٹھی ہو، وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے بیٹھنے کی وجہ سے، جب تک وہ ٹھنڈی نہ ہو اس جگہ جو ہے کوئی مرد نہ بیٹھے. ہمارے بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو اتنا قریب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سانس ٹکرائیں، چونکہ سانس کے اندر بھی جاذبیت رکھی ہے. اس شریعت میں جہاں اتنا زیادہ خیال رکھا گیا، کسی کو سطر کھولنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اب اگر غور کریں گے ہمارے معاشرے پر، اس وقت ہم جس سماج میں چل رہے ہیں اس پر ایک نظر کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ شیطان نے اس سطر والے مسئلے کو لے کر لوگوں میں بڑے فساد مچائے اور اتنا زیادہ خانہ خرابی کی ہے اس نے لوگوں کے درمیان میں. یہ سطر کھلوا کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اسی کے پیچھے اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے. میں گزشتہ سال ایک جگہ جو ہے سفر میں تھا، دوسرے ملک میں، تھائی لینڈ کے اندر میں تھا. وہاں جو گوری خواتین کو میں نے ہوٹلوں کے اندر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مغربیت اور ویسٹرن کلچر اسی طرح اعضاء کو کھلا رکھوانے کے اندر کوشش کر رہے ہیں جس طرح کے اسلام ان اعضاء کو پوشیدہ اور بند رکھوانے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بائی چانس ایسا لباس اس نے فیشن کے نام سے شائع کر دیا اور وہ کچھ بے حیائی لیے ہوئے تھا. لیکن میں اس دن اس نتیجے پر پہنچا کہ ویسٹرن کلچر کی کوشش ہے کہ عورت کا سطر زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کھلوائے. آپ چکرا جاؤ گی. خاص باقاعدہ اس طرح کی اسکیمیں نکالی جاتی ہے جس میں عورت کے سطر والے حصے کو مردوں کو زیادہ سے زیادہ دکھایا جائے. شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، بعض اخباروں میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی. چائنا وغیرہ بعض جگہوں کے اوپر ہوٹلوں میں دروازے کے اوپر جو ہے ایک آدمی بٹھایا جاتا ہے،
جو خاتون جتنا شارٹ کٹ پہن کر آوے گی اس کو اتنا ہی زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. باقاعدہ اس کا لباس ناپا جاتا ہے اور جس کا جتنا زیادہ شارٹ اتنا زیادہ اس کو جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے کھانے پینے کے اندر. معزز ماں بہنوں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے؟ ویسٹرن کلچر آخر ہماری حیا کو نکلوا کر کیا چاہتا ہے؟ شارٹ کٹ سے شارٹ کٹ ہمارے لباس کو کر کے، کم سے کم کر کے، مختصر سے مختصر کر کے، سطر کے اعضاء زیادہ سے زیادہ کھلوا کر، آخر وہ اسلام کے خلاف اپنا ایک جھنڈا بلند کیے ہوئے ہے؟ ایسا نہیں لگتا؟ یقین جانیے اس وقت اسلام کے معاشرت اور اسلام کے کلچر کو سب سے زیادہ جس چیز کا چیلنج ہے وہ ویسٹرن کلچر کا چیلنج ہے. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ چیلنجز اسلام کے مقابل رہے ہیں. پچھلے دنوں کچھ رہے ہوں، لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج پانچوں شعبوں کے اندر اسلام کو جو درپیش ہے وہ ہے ویسٹرن کلچر کا چیلنج. معزز خواتین، عورتوں کے اندر فطری طور پر شریعت نے حیا بھی رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ حیادار ہوتی ہیں. اسی لیے جس عورت پر محنت ہوئی ہے اور اس کی اس فطرت کو برابر ہوا دی گئی ہے اور حیا والی اس صفت کو اس میں برابر نکھارا گیا ہے، وہ عورت چہرہ کھولنے میں بھی بہت بڑی شرم محسوس کرتی ہے. وہ عورت اپنے اعضائے سطر کو تو کیا کھولے، کسی مرد کے سامنے اپنے ظاہری ہاتھ پاؤں دکھانے کے اندر بھی اس کو ایک حجاب محسوس ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ویسٹرن کلچر حیا کو، شرم کو نکالنے اور شرم کا آنچل عورتوں کے اوپر سے اتارنے کے اوپر فیشن کے نام سے اور اچھے چکنے چپڑے عنوانات کے نام سے چیزیں پھیلاتا ہے. بعض خواتین جن پر شریعت کی شرعی روح سے محنت نہیں ہوئی ہے، ایسی خواتین اس آوازے میں بہہ جاتی ہے. اور آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، وہی خاتون جو کل تک حیا کا مجسمہ تھی، سر تاسر جو شرم تھی، وہ خاتون اب جو چہرے کے اوپر سے نقاب اتارنے میں کل کو شرم محسوس کرتی تھی، آج بازار کے اندر ایسی حالت میں دکھ رہی ہے کہ ایک مرد کی نگاہیں بعض مرتبہ شرما جاتی ہے. شریف لوگ بازار میں نگاہ نہیں اٹھا سکتے. کس نے جو ہے یہ سطر کو لوگوں کے درمیان میں کھلوا دیا؟ یہ ویسٹرن کلچر کی محنت ہے. اور وہ پچھلے دنوں جب دور انٹرنیٹ نہیں تھا تب تو یورپ کے اندر نکلتی تھی اور 5-10 سال کے بعد دوسرے ملک میں جاتی تھی. اب ہوتا یہ ہے انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک محلہ بنا دیا. وہاں ایک فیشن اٹھی اور دوسرے ہی دن وہ دوسرے ملک کے اندر پہنچ گئی اور بازاروں میں چلتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے. معزز خواتین، بس ان دونوں چیزوں کو آپ جان گئی ہوگی تو اب مجھے آگے یہ کہنا ہے کہ یوں تو عورتوں کو سطر کھلوانے، شریعت جس کو کھولنے کو منع کرتا ہے، ان چیزوں کو اوپن کرانے کے لیے ویسٹرن کلچر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اور اس نے بہت ساری مسلمان خواتین پر بھی قابو پا لیا ہے اور بازار کے اندر ان کو بہت شارٹ سے شارٹ کپڑوں کے اندر جو ہے لا کر رکھ دیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر خریدی نہیں ہوتی. اس کے بغیر خاتون بازار میں جا نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے لباس کو اتار نہ دے. بے حیائی والا چست اندر کا بدن نظر آئے یا شیپ نظر آئے، اس طرح کے کپڑوں کو پہن کر بازار نہ جائے. لیکن یہاں بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی. بازار میں کتنا زیادہ سے زیادہ کھول سکتے ہیں؟ ان کی تو چاہت تھی کہ عورت بالکل برہنہ ہو جائے اور وہ لباس کے نام سے کوئی صرف چھوٹی موٹی چیز اپنے بدن پر چڑھائے تو چڑھائے، باقی مردوں کی نگاہ کے اندر اس کے سطر کے اندر انہی سارے اعضاء آ جائے. یاد رکھو ویسٹرن کلچر کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ الحاد اور ناستک پنے کے اوپر مبنی ہے جس میں خدائی کا ماننا یہی سرے سے نکال دیا گیا. جب اللہ کو ماننا ہی نکال دیا گیا تو پھر یہ سطر والے احکام اور دنیا بھر کے شریعت کے احکام کو وہ آخر کیوں مانیں گے؟ اسی لیے ان حضرات کی کوشش رہتی ہے کہ خاتون جو ہے، خاتون کے لیے ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جس جگہ بازار میں وہ جتنی ننگی ہے اس سے بھی زیادہ اس کا سطر کھلوا کر اس کو برہنہ کر دیا جائے.
چنانچہ سوئمنگ پول کے نام سے جو فتنہ ہمارے درمیان میں آیا ہے، اس نے ان دشمنوں کے چونچلوں کو پورا کیا ہے. اور سوئمنگ پول کے اندر یہ سطر کے احکام جتنے پامال ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور موقع کے اوپر اتنے زیادہ سطر والا شریعت کا یہ حکم پامال کیا گیا ہو. اور جب سے سوئمنگ پول کا ایک رواج چلا ہے، ایک کریز چلا ہے، تب سے تو شیطان کو اور ان کے چیلوں کو مزہ آ گیا ہے کہ اسلام کے احکام کی پیروکار یہی خاتون جو کسی موقع پر اپنے چہرے سے نقاب اٹھانے سے شرم محسوس کرتی تھی، آج اپنے کپڑے اور بدن سے جو ہے لباس اتارتے ہوئے بھی اس کو شرم باقی نہیں رہی. معزز ماں بہنوں، کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا فتنہ ہے اور اس کے بارے میں ابھی شریعت ہم ڈھونڈنے نکلیں گے؟ جی نہیں. 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انگلی رکھ کر ایسی ہدایات فرما دی ہیں جو ایک وقت میں پیشین گوئی بھی ہے، اور 1400 سال کے بعد یہ کھلنے والے اور ہمارے درمیان میں پائے جانے والے ان گناہوں اور منکرات کے سلسلے کا علاج بھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. معزز خواتین، پہلے تو میں آپ کو ہمارے معاشرے کا ایک نقشہ دکھا دوں، شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہوگی. جن گھروں کے اندر بے پردگی ہے یا پردوں کا اہتمام نہیں ہے، وہ گھرانے والے اب سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ پکنک کے نام سے مختلف فارم ہاؤس میں جاتے ہیں. سوئمنگ پول وہاں موجود رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سوئمنگ پول کے اندر نہانا رہتا ہے اور اس کے لیے کپڑے اتارنے رہتے ہیں. پہلے تو خواتین اپنے خاندان کے، فیملی کے محرم مردوں کے ساتھ جایا کرتی تھی. اب ہونے یہ لگا ہے کہ یہ خواتین اپنے فیملی کے غیر محرم لوگوں کے ساتھ جاتی ہے، اور محرموں کے بیچ بھی نہانا عورت کو اجازت نہیں تھی. کسی بھانجی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے اپنے کپڑے کو اتارے، حالانکہ دونوں محرم ہیں ایک دوسرے کے. چچا بھتیجی دونوں جو ہے آپس میں محرم ہیں، لیکن کسی لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے چچا کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے نانا نانی کے سامنے، کسی کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنے لباس کو اتارے. لیکن پہلے یہاں تک ہوتا تھا، اب تو یہ ہونے لگا کہ پوری فیملی مل کر ایک فارم ہاؤس میں جاتی ہے جس میں چچا زاد بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، ماموں زاد پھوپھی زاد بھائی بہن بھی ہوا کرتے ہیں، خالہ زاد بھائی بہن بھی ہوا کرتے ہیں. اور شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ ارے یہ تو اپنے گھر والے ہیں، فیملی کے افراد ہیں، ان کے ساتھ جانے میں کیا حرج ہے. چنانچہ اس طرح کر کے ساری فیملی جو بالکل نامحرم ہیں ان لوگوں کے ساتھ اب سوئمنگ پولوں پر جانے لگی ہے. یاد رکھو، جن سے شادی ہو سکتی ہے وہ آپ کا نامحرم. جن سے آپ کا نکاح ہو سکے، چچا زاد بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے، پھوپھی زاد بھائی سے ہو سکتا ہے، ماموں زاد بھائی سے ہو سکتا ہے، خالہ زاد بھائی سے ہو سکتا ہے. کس نے کہا کہ یہ آپ کے محرم بن گئے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو سوئمنگ پول جانا یا فارم ہاؤس جانا یا تنہائی کے اندر اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا، ان سب کی اجازت ہو سکتی ہے؟ شیطان ہمیشہ برائی کو اچھائی کے لبادہی کے اندر ہمارے بیچ لاتا ہے. اس نے کہا یہ تو فیملی کے لوگ ہیں. میری ماں بہنوں، یاد رکھو، شیطان کے کہنے سے فیملی کے لوگ نہیں بن جائیں گے. ہاں تمہارے رشتہ داروں ہوا کریں، لیکن یہاں محرم نامحرم کی بات ہے. شریعت انگلی رکھ کر جس کو نامحرم کہہ دے، بھلے معاشرے میں جتنا کریز ہو، وہ کبھی بھی آپ کے محرم نہیں ہو سکتے. شریعت نے کہا نامحرم یہ پتھر کی لکیر بن گیا، ختم، کوئی اس کو محرم نہیں بنا سکتا. اس لیے ایک بات ذہن سے نکال دو کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں یہ پوری فیملی کے فارم ہاؤس جانے میں جواز پیدا کرنے کے لیے یہ چیز پھیلائی جاتی ہے، جائز بنانے کے لیے، اجازت حاصل کرنے کے لیے یہ چیز پھیلائی جاتی ہے کہ ارے خالہ زاد ماموں زاد بھائی تو ہیں، ان کے ساتھ کیا حرج ہے، اور ان کی تو شادی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ ہم کو جانے میں کیا حرج. یاد رکھیے، شادی کسی کے ساتھ ہو چکی ہو نہ ہو چکی ہو، وہ آپ کا کل نامحرم تھا، آج بھی نامحرم ہے. آپ کے ساتھ جو ہے وہ محرم نہیں ہو سکتا اگر اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، وہ شادی شدہ ہے تو بھی. اس لیے ایک بات یاد رکھو، زمانہ جو زور سے آوازہ لگا کر بولتا ہے وہ حق نہیں ہوتا. حق وہ ہوتا ہے جسے شریعت انگلی رکھ کر بتاتی ہے. ایک دوسری چیز بھی اب تو یہ ہو گئی، اور اسے ہونا تھا. چچا زاد ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ جیسے جانے میں اب تھوڑا تھوڑا حجاب ختم ہوا، تو اب چند دوست اپنی فیملی کے ساتھ جانے لگے.
یہ سمجھتے ہیں کہ تو اپنا فرینڈ ہے، اس کی بیوی اور میری بیوی وہ الگ جو ہے اپنا یہ نہائے گی اور میں اور اپنے دوست الگ نہائیں گے۔ مجھے بتائیے، جو دوستوں کی فیملی آپس میں مل کر فارم ہاؤس جاتی ہے، وہاں نہانے کے موقع سے سطر کے اوپر نظر پڑنے سے کچھ حفاظت کا سامان کبھی کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہنے کو ہے کہ ادھر سوئمنگ پول خواتین کا ہے اور ادھر مردوں کا ہے، باقی ایک دوسرے کو خوب دیکھا جاتا ہے، اور خود خواتین کے لیے دوسری خاتون کا اندرونی یہ حصہ دیکھنا کہاں جائز تھا؟ ایک خاتون جو ہے وہ اندرونی یہ حصے کہاں دیکھ سکتی تھی؟ لیکن بس اب خالازاد ماموزاد بھائی بہنوں پر سے اجنبیوں پر آیا، اور اب اجنبی کے بعد تو اپنی فرینڈ، یہ خواتین اپنی فرینڈوں کے ساتھ جا رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کے بوائے فرینڈ آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ چیز کہاں سے داخل ہو گئی ہم مسلمان میں؟ بہت آہستہ آہستہ اس نے پاؤں پسارے، اور اتنے دبے پاؤں وہ مسلمانوں میں سوئمنگ پول کا یہ برا کریز آیا کہ اللہ کی پناہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک گناہ کبیرہ کے درجے کی چیز اب برملا ہو رہی ہے، سب کے درمیان جو ہے ہو رہی ہے، چوراہے پر ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جب تک گناہ چھپ کر کیا جائے اس کی بد اثری کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن جب اوپن ہو جائے اور لبے سڑک ہونے لگے، بالکل راستے پر ہونے لگے، اس دن اس کی سنگینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب برائیاں روڈ پر آ جائے اور لوگ روکنے کے باوجود بھی، روک سکنے کے باوجود بھی اسے نہ روکیں، تو پھر اللہ کے ایسے عذاب کا انتظار کرو جس میں گنہگار اور بے گناہ سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ سوئمنگ پول کہنے کو ایک جزوی درجے کا گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری بستی کو لے ڈوب سکتا ہے اور تمام لوگوں کے درمیان میں اتنی کھلبلی اور ہلچل مچا سکتا ہے۔ پھر اس دن جو ہے، اللہ نہ کرے بچائے ہم کو، ہماری تو زبان لڑکھڑاتی ہے یہ بولتے ہوئے، اللہ محفوظ رکھے، مگر جس دن عذاب اور سیلاب اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، تو وہ یہ گھر دیکھ کر نہیں جاتی کہ گنہگار کا گھر ہے اس میں گھسو، بازو والا گنہگار نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر آگے چلو۔ بس اللہ اسی کو فرماتا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ایسے فتنے سے، ایسی آزمائش سے، ایسی سزا سے بچو جو تم میں سے خاص ظالم اور گنہگاروں کو نہیں پہنچے گی، بلکہ گنہگار و بے گناہ سب لپیٹ میں آ جائیں گے۔ معزز خواتین، آپ سوئمنگ پول کے اس کریز کی سنگینی کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ آج تو کریز اتنا ہو گیا ہے کہ جو کالج یونیورسٹی پڑھنے والی بچیاں ہیں جن کی صحیح دینی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کو یہ کہنا بھی مشکل ہو گیا کہ آپ اس کریز کے اندر مت بہو۔ وہ کہے گی کہ دیکھو کتنی جنوانی بات کر رہا ہے، ارے اسلام پرانا ہی ہے، جونا ہی ہے اسلام، اور آپ نئے اسلام کو لانے جاؤ گی تو پھر ایسی ہو جاؤ گی جیسے ماڈرن اسلام کو اور سافٹ اسلام کو پسند کرنے والی بھی ایک کھیپ ہے، اور وہ بھی کل محشر کے دن سافٹ اسلام کا جھنڈا جن دشمنوں کے ہاتھوں میں ہوگا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم کو آج اپنے آپ کو تمیز دینے کی ضرورت ہے۔ آج اچھے اچھے عنوان سے آپ کو اسلام کے نام سے اینٹی اسلام تعلیم دی جا رہی ہے، جھنڈا ہے اسلام کا اور اس میں تعلیم دی جا رہی ہے اینٹی اسلام، بالکل اسلام کے خلاف۔ مجھے محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑے رہنا ہے، صحابیات کے ساتھ معشور ہونا ہے، یا پھر ایسی لفنگی اور جو ہے اللہ کی نافرمان خواتین کے ساتھ مجھ کو کھڑا ہونا ہے جو اسلام کے نام سے لوگوں میں کفر پھیلاتی ہے، شرک پھیلاتی ہے، نفاق پھیلاتی ہے، فسق و فجور اور گناہ پھیلاتی ہے۔ یاد رکھو، ان لوگوں کی سزا تو قرآن نے بتا ہی دی، جو سوئمنگ پول کا اس طرح کا ننگا دھڑنگا کریز لوگوں میں جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہیں گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کی آنکھیں تب تک بند نہیں ہوگی جب تک اللہ ان کو عذاب نہ چکھا دے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم کو کیا پتا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس طرح کا کریز جنہوں نے جاری کیا، یہ ویسٹرن کلچر کے جو بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں، فاؤنڈر لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے تو دنیا میں بھی ذلتی اور آخرت کے اندر بھی ذلتی۔ اگر میں نے وہاں جا کر اس کریز کو ہوا دی
اور میری وجہ سے 4 باپردہ خاتون مزید سوئمنگ پول میں جانے لگی تو یاد رکھو میں بھی بے حیائی پھیلانے کا ایک درجے میں ذریعہ بن گئی. اور یہ عذاب اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اور توبہ کی توفیق دے، کہیں میرے سر پر آ نہ لگے. دنیا میں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ فرماتا ہے، اس کے قول میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کو ہم عذاب چکھائیں گے. اور اگر کسی کو انصاف والی آنکھ حاصل ہے تو وہ اس کی اس سزا کو دیکھ کر توبہ کر لے گی کہ اللہ اس نے تیرے خلاف قدم رکھا، آج بڑھاپے میں یا اپنی عمر کے آخری مرحلے میں اتنی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ میں توبہ کرتی ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ شیطان نے ہماری آنکھوں میں بھی پردے ڈال رکھے ہیں. ایسی سزاؤں کو دیکھ کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، چونکہ وہ مزے، وہ لطف ہمارا ختم ہو جاتا ہے. پھر سوئمنگ پول میں بے تحاشا بے دریغ مردوں کے ساتھ ہائی ہیلو کرنے اور خواتین کے ساتھ سطر کھول کر نہانے وغیرہ کے مزے ختم ہو جائیں گے اگر ہم عبرت پکڑیں گے تو. معزز ماں بہنوں، ایک دن ہماری بھی یہ عمر آنی ہے تو اس دن خون کے آنسو سے ہم لوگوں کو رونا پڑے، اس سے پہلے آج ہی اس کریز کو سٹاپ کرنے والی، آپ بڑھانے والی تو ہرگز مت بنو، کوئی جا رہی ہے اس کو روکنے والی بنو. اور میں آپ کو احادیث سناؤں گا جس کے نتیجے میں آج جتنا کریز ہے اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ یا اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو روکا تھا 1400 سال پہلے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی اس طرح کے سوئمنگ پولوں کا رواج نہیں تھا، مگر آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ آئندہ ایسے حمام خانے ہوں گے اور لوگ جائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے اس طرح کا عذاب طاری ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میری زبان سے کچھ آپ کو سناؤں، اس کے بجائے کچھ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئمنگ پولوں کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، حمام خانوں کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے، وہ ترجمے کے ساتھ آپ کو سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہے. ایک مسلمان خاتون انشاءاللہ ان ارشادات کو سنے گی تو بہت ممکن ہے کہ زمانے کا کریز ڈبل سپیڈ سے بھی آ رہا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تاثیر بات مومن کے دل میں پہنچے گی، اور جن کے دلوں میں ایمان کی رمق ابھی باقی ہے وہاں جا کے ٹچ کرے گی تو انشاءاللہ وہ خود بھی رکنے والی بنے گی اور بہت سی اور اپنی بہن سہیلیوں اور خواتین کو بھی روکنے والی بنے گی. بہت تعجب ہوتا ہے معزز خواتین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت کہنی چاہیے اس کو کہ آپ نے انگلی رکھ کر ایسی چیزیں ارشاد فرما دی جو آج کے زمانے میں کریز بنی ہے. اس دن تو شاید صحابہ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ چیز کیسے ہوگی. حمام خانے کو لے کر، خود ان جو ہے سوئمنگ پولوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سناؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا نبوت کی شان تھی. آپ کی نگاہیں 1400 سال پہلے وہ مناظر نقشے دیکھ رہی تھی جو 1400 سال کے بعد ہماری نگاہوں میں آج لائیو ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو وہ سوئمنگ پول حمام خانوں کے اندر جب بھی جائے ازار پہن کر جائے، یعنی اپنے سطر کا لحاظ رکھ کر جائے. یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مرد ضرورت کے لیے اگر حمام خانے میں، اس زمانے میں حمام خانے ہمارے غسل خانے نہیں ہوتے تھے، ایک مشترک آج کل کے جیسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں، علامہ شامی وغیرہ نے جو ہے اس کا جو نقشہ کھینچا اس میں گرم پانی کا بھی انتظام رہتا تھا، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام رہتا تھا، مختلف مساج وغیرہ کا بھی انتظام رہتا تھا. یہ پرانے زمانے سے جو ہے شروع ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح مردوں کو فرمایا کہ بلا ازار پہنے ہوئے کوئی آدمی حمام خانے میں سوئمنگ پول کے اندر نہ جائے جس کے دل کے اندر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو. پھر دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے اپنی گھر والی کو سوئمنگ پول نہیں جانے دینا چاہیے. حمام خانے میں اپنی بیوی کو اسے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو فرما رہے ہیں کہ جس مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے اپنی بیوی کو
اپنی حلیلہ کو، اپنی محرمہ کو، اپنے گھر کی خاتون کو. میں آگے اور بھی ارشادات سناؤں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری ہی خواتین کو منع ہے. انہیں سوئمنگ پول کے اندر نہیں جانے دینا چاہیے. آپ دیکھ رہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ پول جانے کو ہمارے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا. آپ کے ایمان کی آواز ہوگی کہ یہاں جو ہے خواتین خود بھی نہ جائیں اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو نہ بھیجیں. بعض ارشادات میں یہ چیز ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پیشین گوئی فرمائی. حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال ذکر کی جاتی ہے کتابوں کے اندر. تمہارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر عرب سے ہٹ کر عجم کے بہت سارے ممالک فتح ہوں گے، بہت سارے ایریے تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے قابو میں آئیں گے. اور اس زمانے میں جب تم ان ایریوں پر فتح پالو وہاں کچھ گھروں کو دیکھو گے جن گھروں کو حمامات کہا جاتا ہے، جن گھروں کو سوئمنگ پول کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شخص بغیر ازار کے داخل نہ ہو اور اپنی خواتین کو تو ازار کے ساتھ بھی وہاں نہ بھیجو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسًا. ہاں اس زمانے کے اندر بعض خاص مرضوں کا وہیں علاج ہوتا تھا، یا جو بچے پیدا ہوتے تھے اس کے بعد کی خاص چیزیں وہیں ہوتی تھی. بس ان معذورین کے معذورات کے علاوہ باقی وہاں کوئی نہ جائے. یہ کتنا صاف ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مردوں کے لیے چونکہ غسل کی وہیں ایک حاجت پوری ہوتی تھی، گھروں میں اس طرح غسل خانوں کا ان دنوں رواج نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے ان کو تو ستر پوشی کے ساتھ اجازت دی گئی. خواتین کے بارے میں پہلی روایت میں بھی اور اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ایسے حمام خانے اور سوئمنگ پول میں جانے سے منع فرمایا. بعد میں ضرورت کی وجہ سے مردوں کی اجازت دے دی گئی اور عورتوں کے لیے ممانعت باقی رہی، ان کے لیے آج بھی منع ہے. بلکہ ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ارشاد فرماتے ہیں، الحمام حرام علی نساء امتی. یہ سوئمنگ پول جانا حرام ہے میری امت کی خواتین کے لیے، انہیں بالکل اجازت. میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ یہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب حرام کہلاتا ہے. بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، تمہاری خواتین میں سے جو اللہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہو، انہیں حمام خانوں میں سوئمنگ پول کے اندر نہیں جانا چاہیے. اتنا صاف ارشاد. آپ کے خود خواتین کے ایمان کو بھی جوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حمام خانے میں نہ جانے کے ساتھ. یہی تو وجہ تھی کہ ایک بہت بڑے خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں ایک قانون بنا دیا تھا، خواتین حمام خانے میں بالکل نہ جائے، خواتین سوئمنگ پول کے اندر بالکل نہ جائے. انہوں نے اصول، وہ چونکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایک قانون ہی پاس کر دیا تھا اپنے زمانے میں کہ کوئی خاتون سوئمنگ پول کے اندر جا نہیں سکتی. معزز خواتین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمہ ہیں. ان کے دل و دماغ کے اندر حمام خانے کی برائی اتنی رچی بسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات سننے کی وجہ سے کہ جب وہ ایسی خواتین کو دیکھتی تو ان کو بطور خاص پوچھتی کہ تم حمام خانے میں جاتی ہے وہاں کے ایریوں کی خواتین میں سے ہے، وہاں کے علاقوں سے آئی ہوئی ہو. ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں حضرت عائشہ نے بھی فرمایا. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ ہمس یا شام، سیریا سے چند خواتین مدینہ آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے غالباً. تو حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خواتین آئی شام سے یا ہمس سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ ان کو پوچھا، تم وہیں کی تو خواتین ہو نا کہ جہاں کی عورتیں سوئمنگ پول جایا کرتی ہے، حمام خانوں میں جایا کرتی ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ شام اور حمص وغیرہ کے جو خواتین ہوگی وہ حمام خانوں میں داخل ہوتی ہوگی. تو حضرت عائشہ نے ڈائریکٹ پوچھ لیا ان کو، کیا تم وہیں کی خواتین ہو نا کہ جہاں کی عورتیں سوئمنگ پولوں کے اندر جایا کرتی ہیں؟ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا. میری ماں بہنوں، میں آپ کو کہوں گا آپ غور سے سنو اور
آپ اگر جو ہے اس کو لکھ سکتی ہو تو اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھو. یہ ایسی چیز ہے آج کے زمانے میں اتنی کارگر اور خواتین کی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اتنی زبردست چیز ہے. وہ جملہ میں نے شروع میں آپ کو حدیث کی حیثیت سے پڑھ سنایا. حضرت عائشہ نے اس حمص سے یا شام سے آنے والی خواتین کو وہ حدیث سنائی. خود فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، جو خاتون اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اپنا لباس اتارے گی تو اللہ تعالیٰ اور اس عورت کے درمیان میں جو ایک پردہ تھا، اس عورت نے اس پردے کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا. اللہ نے ستر پوشی جو اپنی بندیوں کے لیے ایک طے فرمائی تھی. جو خاتون اپنے گھر سے ہٹ کر باہر کہیں بھی لباس اتارے گی، شوہر کے گھر کو چھوڑ کر باہر کہیں بھی لباس اتارے گی، تو اس عورت نے اپنے اور اللہ کے درمیان میں ستر جو پردہ تھا اس کو پھاڑ کے رکھ دیا. یعنی اب یہ کہاں جا کر بدنام ہو، اللہ کو اس کی کچھ پڑی نہیں ہے. اتنا زبردست ارشاد ہے. آج کے اس دور کے اندر تو ہم کو اپنے ضمیر میں بٹھا لینے کے قابل ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو جوڑ دیا سوئمنگ پول میں جانے والی خواتین کو. جب سنا رہی تھی تب کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ سوئمنگ پول میں جا کر، حمامات میں جا کر جو خواتین اپنے لباس اتارتی ہے، اس کی بے عزتی اس کے پاؤں کے ناخون سے زیادہ قریب ہے. وہ اب تب جب بھی جو ہے کبھی بھی بدنام ہو سکتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم کو بہت جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے. جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ارے اسلام جو ہے تھوڑی منع کرتا ہے، یہ تو مولانا لوگ منع کرتے ہیں، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، جبکہ ابھی تو عرب کے اندر حمامات کا اور سوئمنگ پول کا رواج بھی نہیں تھا، اس زمانے میں آپ نے فرما دیا. اور بعض میں تو پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آئندہ بہت سے علاقے فتح ہوں گے اور وہاں تم دیکھو گے ایسے گھروں کو. بہرحال آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کو، جو انہوں نے اس شامی خواتین کے درمیان میں ارشاد فرمایا. تم ہی تو جاتی ہو نا سوئمنگ پول کے اندر، یاد رکھو وہاں کپڑے اتارنا اپنے آپ کو بے عزت کرنے کے درجے. پھر اس کی بے عزتی کہیں ہو تو اس کو کسی اور کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، خود کو ملامت کرنی چاہیے. اور یہ صرف حضرت عائشہ کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات نے بھی اپنے پاس آنے والی خواتین کو اسی طرح تنبیہ فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس بھی اس طرح کی چند خواتین آئی. تو ایسے موقع پر حضرت ام سلمہ سے ان خواتین میں سے کسی نے پوچھا ابی الحمامات بأس، سوئمنگ پول جانے میں کوئی گناہ ہے؟ حضرت ام سلمہ سے پوچھا. انہوں نے جواب میں وہی جملہ فرمایا. کہتی ہیں حضرت ام سلمہ میں نے سنا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس عورت نے اپنے گھر کے باہر کہیں بھی اپنے کپڑے کو اتارا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ پھاڑ دیں گے، ستر کو چاک کر دیں گے اس کے. یعنی یہ خاتون بے عزت ہو سکتی ہے، کہیں بھی بے عزت ہو سکتی ہے، اس کی درونی عصمت کہیں بھی لٹ سکتی ہے. اس کو صاف الفاظ میں اگر کہیں، دیکھا حضرت عائشہ بھی فرما رہی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی فرما رہی ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیٹھی تھی، اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی. چنانچہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ان سوئمنگ پولوں اور حمامات کے اوپر اپنے یہ حدیثیں فٹ کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عائشہ بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سوئمنگ پول ہوں گے، حمامات ہوں گے، اور عورتوں کے لیے سوئمنگ پول کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے. عورتوں کے لیے سوئمنگ پول جانے کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے خود سوال کیا کہ حضرت اگر وہ خاتون ازار پہن کر یعنی اپنے ستر کو چھپا کر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر وہ ازار کیا اپنا کرتا اور اپنے اوپر جو ہے اوڑھنی اوڑھ کر بھی جائے تو بھی اس کو اجازت نہیں ہے.
یہ جملہ بہت اہمیت سے لینے کا ہے. ہماری بعض خواتین کہتے ہیں کہ وہ جو منع تھا نا وہ تو اس لیے کہ وہ ننگی دڑنگی جاتی تھی. ہم تو جو ہے باقاعدہ اپنے لباس کو پہن کر جاتی ہے. حضرت عائشہ کا سوال سنیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت سے جواب سنیے. حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت وہ اظہار پہن کر جائیں یعنی سطر کا لحاظ رکھ کے جائیں, تو آپ صلی اللہ نے فرمایا سطر کا لحاظ صرف اظہار نہیں بلکہ اپنی کرتی پہن کر اپنے سر کے اوپر خمار اور اوڑھنی ڈال کر جائے تو بھی ان کو اجازت نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جو بھی خاتون اپنے سر پر سے اپنی اوڑھنی اتارے گی اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی جگہ, اللہ تعالیٰ اس کے اندرون کو سطر کو لوگوں کے سامنے اوپن کر کے رکھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا سنائے گی. اب اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ, حضرت ام سلمہ کیوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ حمام خانوں کے اندر جانے والی عورتوں کو یہی حدیث سناتے تھے. میری ماں بہنوں, آپ سمجھ سکتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد میں کیا سنانا چاہتے ہیں. شاید ان دنوں ان کو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ حمام خانہ بالکل سیپریٹ ہے, سیف ہے, پھر اس جگہ سے عورت کی بے عزتی کیسے ہو سکتی ہے. وہاں شاید تعویل کرنی پڑتی ہو. آج کے زمانے میں کسی قسم کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. آج خواتین جب اپنے کپڑے کسی جگہ اتارتی ہے, بلکہ ابھی تو ہمارے غسل خانوں میں بھی اتارتی ہے باہر, تو بعض جگہوں کے اوپر ایسے کیمرے ہوتے ہیں جن جگہوں کے اوپر خواتین جو ہے سب کے درمیان بے عزت ہو جاتی ہے. میں آپ کو کیا سناؤں, ابھی میرے چند سالوں پہلے میرے ایک دوست نے سنایا, ایک کالج جس کے اندر خواتین ہی خواتین رہتی تھی اور مرد اسٹوڈنٹ صرف پڑھ کے چلے جاتے تھے, وہاں کے ٹوائلٹ کے اندر مردوں نے کیمرے فٹ کیے اور خواتین جب اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی تو ان کے سارے احوال انہوں نے ریکارڈ کیے اور سب کے درمیان میں پھیلا دیے. یہ تو ضرورت کے موقع کے اوپر خاتون نے کپڑے اتارے ہیں, تو کیا حشر ہوگا ان خواتین کا کہ جو سوئمنگ پول کے اندر اپنے شوق کے لیے کپڑا اتارتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا. اس دن میرے ذہن میں یہی حدیث آئی کہ آپ نے 1400 سال پہلے آج کی کتنی زبردست خبر دے دی تھی کہ تم نے اپنے گھر کے باہر کپڑا اتارا تو پھر کب بے عزت ہو جاؤ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور آج کے زمانے میں تو اس حدیث شریف کو بالکل کھلی آنکھوں بلا کسی تعویل کے سمجھا جا سکتا ہے. بلکہ اس سے زیادہ گہری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد کے اندر جو ہے فرمائی. میں ان کے الفاظ ذکر کروں گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبوی آنکھیں 1400 سال پہلے کیا دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا لا تدخلن الماء الا بمئزر فإن للماء عینین. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کے غسل خانوں کے اندر بھی جب تم کو غسل کرنا ہو نا تو سطر پوشی کے ساتھ کرنا, اس لیے کہ پانی کو بھی آنکھیں ہوتی. اللہ اکبر, پانی کو آنکھ ہونے کا کیا مطلب. معزز خواتین, آج تو سمجھنا آسان ہے, جو سوئمنگ پول کے اندر جاتی ہیں پانی بھی بہت ساری چیزیں اپنے اندر, چونکہ کیمرے سب جگہ فٹ ہو سکتے ہیں تو پانی بھی بہت ساری چیزیں اپنے اندر محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا کرتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ کہاوت تو ہم نے سنی ہی تھی, دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا پانی کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. ایسا مت سمجھنا کہ پانی کے اندر ہے تو ہم جو ہے چھپی رہے گی, نہیں, یہ آنکھ دیکھ کر دوسرے کی جانب منتقل کرے گی. اور آج ہو رہا ہے. سوئمنگ پولوں کے جو احوال آتے ہیں آپ ایڈورٹائز ہی کے اندر دیکھ لیجئے, خواتین جو اندر تیرتی ہیں باہر ایڈورٹائز کے اندر ان کے کتنے ننگے فوٹو. کیا ایک مسلمان خاتون اس درجہ کسی کے سامنے براہنہ اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے؟ اور پھر اس کی بے عزتی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, شوہر کے دل میں ایک مستقل شک پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کنواری لڑکی ہے تو اس کے یہاں پیغام دینے والا آدمی 100 مرتبہ سوچتا ہے. اگر شریف الطبع آدمی ہے تو اس طرح سے جو ہے پیغام دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر وہ اچھا آدمی نہیں بھی ہے اور شادی کر بھی لی تو یاد رکھو یہ براہنگی کا ایک داغ تو اس کے دل کے اندر شک کی حیثیت سے ہمیشہ لگ ہی جائے گا. میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی ہسٹری اگر کسی کے سامنے اوپن ہوئی تو ایک داغ سامنے والے کے دل کے اندر ضرور لگ جاتا ہے. اسی لیے میں تو اس بات کی ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہم سے کنوارے پن میں اگر کبھی غلطی ہو گئی ہو تو پہلی رات میں یا بعد میں اپنے شوہر کو اپنے گناہوں کی اطلاع کبھی مت کرو. آج بہت برا کریز ہے ہمارے یہاں شب زفاف میں شوہر بیوی کو پوچھتا ہے کہ تیرا افیئر کس کے ساتھ تھا,
اور بیوی شوہر کو پوچھتی ہے. یاد رکھو اس طرح سے تو اگر شوہر کہنے بھی جاوے آپ کو منع کر دینے کا. اور اپنا یہ راز کبھی مت کھولو، چونکہ گناہ ایک گناہ ہے اور گناہ کا اظہار ڈبل گناہ ہے. آپ کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ پر ستاری فرمائی، آپ پر سے پردہ نہیں اٹھایا، کیوں بدنام ہونا چاہتی ہو؟ اس لیے یاد رکھو اس چیز کا داغ ہمیشہ سامنے والے کے دل میں رہ جائے. وہ چاہے 100% آپ کو گارنٹی دلائے کہ تم بولو اور تمہاری جو بھی چیزیں میں دیکھوں گا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بشر ہے، ہر آدمی فطرت سے مغلوب ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ایک داغ رہ ہی جاتا ہے. ایسی چپ کبھی مت کرنا. بہرحال یہاں تو سوئمنگ پول کے اندر براہنا ہونے اور اپنے بدن کے کپڑوں کو اتارنے کی جہاں تک بات تھی، معزز خواتین، اس سے زیادہ واضح ارشادات آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ نے انگلی رکھ کر فرما دیا اور فرمایا میرے زمانے میں تو نہیں ہے، لیکن اگلے زمانوں کے اندر یہ شکلیں امت کی آنکھیں دیکھے گی. اور قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم پر اور آپ کی مہربانی اور رحمت للعالمین ہونے پر. آپ نے صرف احوال بتا کر ہم کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس میں ہماری عزت و عصمت کا سامان فرما دیا کہ آپ کو باعزت رہنا ہے تو اس طرح سے جو ہے رہنا لوگوں کے درمیان میں. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ساری جگہوں میں سب سے زیادہ بدتر جگہ سوئمنگ پول ہے. بعض ارشادات میں یہ بات ملتی ہے دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ان جگہوں میں سب سے بدترین جگہ سوئمنگ پول ہے. اور آگے آپ نے وجہ بھی ذکر فرمائی، اس میں زور زور سے آوازیں بلند ہوتی ہے اور سطر کھولا جاتا ہے. آپ دیکھ لو دونوں چیزیں آج سوئمنگ پولوں کے اندر ہوتی ہے. یعنی کوئی خاتون تیرتی ہے یا کوئی مرد تیرتا ہے تو تالیاں بجائی جاتی ہیں، زور زور سے آوازیں کسے جاتے ہیں، اور گویا ایک فیسٹیول منایا جا رہا ہے، ایک تہوار منایا جا رہا ہے. خواتین کے اس سطر کھولنے کے اوپر اتنا زیادہ خوشیوں کا اظہار اللہ سے بندے کو، مسلمان کو کتنا دور کر دیتا ہے، ایک سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. اگر میں نے اسٹرکٹلی میرے گھر کے اندر کوئی چیز منع کر رکھی ہو اور میرے گھر کے بال بچے اگر اسی چیز کو نہ صرف یہ کہ اپنائیں بلکہ اپنانے پر میرے سامنے تالی بجائیں تو میرا دل چیر کر نہیں رہ جائے گا. اللہ کی علیم و خبیر ذات ان چیزوں کو منع کر کے تمہاری تالیوں کو سنتی ہے اور تمہارے ان حالتوں کو دیکھتی ہے، وہ سب فیصلے کر سکتی ہے. اس لیے معزز ماں بہنوں، اگر میری شریعت پسند نہیں کرتی تو میرے دل پر پتھر رکھ کر مجھے اس چیز سے 100 کلومیٹر دور رہنا چاہیے. 10 فٹ نہیں، 100 کلومیٹر دور رہنا چاہیے. میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، ورنہ گھر میں بیٹھ کے اللہ بدنام کر سکتا ہے. کل کو وہاں تو کسی نے کیمرے نہیں لگائے، لیکن ہماری عزت کی لگام اللہ کے ہاتھ میں. گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان میں ہم کو بدنام کر سکتا ہے. اس لیے ان روایتوں کے اندر خاص طور پر جو ہے غور کرنا چاہیے. پھر سے سناتا ہوں، آپ سنیے. سب جگہوں میں سب سے بدترین جگہ سوئمنگ پول ہے، اور اس جگہ آواز بلند کی جاتی ہے اور اس جگہ سطر کھولے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اس میں اپنی ضرورت کی وجہ سے داخل ہو تو ہمیشہ سطر پوشی کا لحاظ رکھ کر ہی داخل ہو. خواتین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی منع فرما دیا کہ اس جگہ جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خواتین کے سطر کے اعضاء مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان کے طرف مائل ہونے کی بنیاد پر فتنہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے. پھر معزز خواتین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہاں جا کر کوئی سطر پوشی کا لحاظ رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہاں تو آج یونیفارم کے نام سے ایسے لباس دے دیے گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. آج ہماری اسکولوں کے اندر بھی ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 5ویں 6ٹھی 7ویں میں ہماری بچی آ جاتی ہے، ہمارا لڑکا آ جاتا ہے، ان کو سوئمنگ سکھانے کی کے عنوان سے لے جایا جاتا ہے. وہاں معمولی چھوٹا جو ہے لباس پہنوایا جاتا ہے اور ہماری یہ بچیاں جن کے سطر کو دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں، ان کو اس درجہ جو ہے براہنا کیا جاتا ہے. ماں باپ کی غیرت کس سے گوارا کرتی ہے؟ اور مردوں، بچوں، اسٹوڈنٹ اور خواتین سب کے درمیان میں اس طرح سوئمنگ سکھایا جاتا ہے. یاد رکھیے وہاں سطر پوشی کوئی کرنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہو جاوے گی، اس لیے کہ اگر آپ نے کچھ پہنا بھی تو وہ اتنا پانی کے اندر جو ہے بدن سے لگ جاوے گا کہ خواتین کے بدن کے اعضاء کا شیپ تو ضرور معلوم ہوگا. اور دونوں چیزیں پردہ ہیں، ایک تو آپ کا بدن بھی نہیں دکھنا چاہیے اور بدن کا شیپ بھی نہیں دکھنا چاہیے. پردے کے دونوں مقصد ہے. اسی لیے تو
جو ہے آپ کے بدن کے اوپر کپڑے ہونے کے باوجود بھی پاؤں تک کا آپ کو جو ہے برقع پہنایا جاتا ہے. برقع کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بدن کا شیپ کسی اور کو معلوم نہ ہو، اور اسی لیے برقعے کا وسیع اور کشادہ ہونا اسلام میں مطلوب ہے. آج جو ہمارے یہاں بالکل چست برقعے آ گئے ہیں، اس نے تو برقعے کے مقصد کو الٹ دیا ہے. اس لیے کہ جس شیپ کو چھپانے کے لیے برقع مشروع ہوا تھا، وہ شیپ تو آج برقعے کے اندر زیادہ نمایاں ہو رہا ہے، چست برقعوں کے اندر. اس لیے معزز ماں بہنوں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سطر کے لحاظ کے ساتھ سوئمنگ پول جاتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے. وہاں انسان سطر پوشی کا لحاظ کما حقہ رکھ ہی نہیں سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جو حمام خانے میں سوئمنگ پول کے اندر بغیر ازار کے یعنی سطر پوشی کے بغیر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جتنے گھنٹوں ہم لوگ سوئمنگ پول میں رہتے ہیں اور اس طرح کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی پھٹکار برستی رہتی ہے. اور ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی وجہ سے شیطان ہم کو دبوچ نہیں سکتا. جس دن اللہ کی رحمت کھسک گئی، کون سا بھی شیطان ہمارے گلے کو دبوچ سکتا ہے. یہ جو خواتین میں بعض مرتبہ باہر کا اثر ہو گیا ہے، بھوت پلے تعصیب لگ گیا ہے، کثرت سے ان میں ہوتے رہتا ہے، ان کے اسباب بھی اسی بنیاد پر ہے. ایک تو شیطان جب خاتون بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تانکتا ہے، اور شیطان کی بدنظری بدن میں بہت خانہ خرابی کر سکتی ہے. پھر ایسے مقامات کے اوپر جب اللہ کی رحمت ہٹ گئی تو کوئی بھی دشمن اس خاتون کو اپنا شکار بنا سکتا ہے. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور وہ خواتین کے ظاہری جسم کے اندر بھی جو ہے اپنا برا اثر ڈال سکتا ہے. معزز خواتین، یہ تو ان دنوں کی بات تھی جب مرد لوگ بھی کچھ پردے کا اور سطر کا لحاظ رکھ کے سوئمنگ پول جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو آپ کیا کہیے، آدمی جو ہے آشاش کر اٹھتا ہے کہ کیا نگاہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے. حالانکہ آپ نے مردوں کو تو اجازت دی تھی کہ وہ ازار پہن کر ضرورت کے لیے سوئمنگ پول جا سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے، کتنی باریک نگاہیں تھی. آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، آخری زمانے میں میرے امت کے مردوں کو بھی ازار پہننے کے باوجود سوئمنگ پول میں جانے سے روک دیا جائے گا، حرام کر دیا جائے گا ان پر. یہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی. آخری زمانے میں میری امت کے مردوں پر بھی سوئمنگ پول میں داخل ہونا سطر پوشی کے باوجود بھی حرام کر دیا جائے گا. یعنی کل کو زمانہ بدلنے سے یہ فتویٰ چینج ہو سکتا ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. اچھا، وہاں صحابہ موجود تھے تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ، ان کو تعجب ہوا کہ ارے سطر پوشی کے ساتھ منع کیوں؟ تو انہوں نے پوچھا، اے رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا ازار پہننے کے باوجود مردوں کو بھی منع کر دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ مرد خود تو پہن کر جائیں گے، لیکن وہاں بہت سارے ایسے ننگے دھڑنگے لوگ ہوں گے جن کا سطر ان کو دکھ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس سطر کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے. کیا ارشاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زمانہ کروٹ لے گا، مردوں کے اندر سے بھی ایک مرتبہ یہ سطر پوشی کا جو ہے رواج ختم ہوگا، کریز سے، ویسٹرن کلچر سے وہ متاثر ہوں گے، اور مردوں کو بھی ایک دن آئے گا فتوے کی روح سے منع کر دیا جائے گا. حالانکہ آپ نے اپنے زمانے میں منع نہیں فرمایا. اس زمانے میں اتنی فحاشی اور اتنی عریانی اور اتنا ننگاپن اور بے شرمی اور بے حیائی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے بدلنے کے ساتھ اسی دن فرما دیا کہ اب یہ چیز دوسروں کے سطر کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو دونوں طرف سے گناہ ہے. ایک تو سطر کو دکھانا دوسرے کو، وہ بھی گناہ، اور سطر کا دیکھنا بھی گناہ. آدمی خود اپنے سطر کو چھپا کر گیا تو ایک گناہ سے تو بچا کہ کسی کو اس نے اپنا سطر نہیں دکھایا، مگر کسی دوسرے کے سطر پر نگاہ پڑنا جو دوسرا گناہ تھا، اس سے وہ وہاں نہیں بچ پائے گا. اور ایسی جگہوں کے اوپر جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں منع کر دیا جائے گا. معزز خواتین، آپ غور تو کیجئے، ہم لوگ سوئمنگ پول میں کیا جاتے ہیں. یہ بعض روایتوں میں آتا ہے زمین کا سب سے بدترین ایریا مارکیٹ ہے، سب سے بہترین ایریا مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی.
اس ارشاد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مارکیٹ سے بھی زیادہ بری چیز، ساری جگہوں سے زیادہ بدترین جگہ حمام خانے ہیں. آپ غور کیجئے کیا بیان کیا جا رہا ہے. مارکیٹ کے اندر اس وقت جو بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس سے خود آنکھیں جو ہے شرما رہی ہے، تو پھر سوئمنگ پول جو بے حیائی کا اڈا ہی ہے، اس جگہ اگر بے حیائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. غیرتیں مر گئی ماں باپ کی اور گھر کے بڑوں کی اور والیوں کی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اجنبیوں کے ساتھ یا اپنوں کے بیچ جو ہے جن کے درمیان میں بھی یہ اعضاء کھولنا جائز نہیں ہے، بے تحاشا سوئمنگ پول پر ہم لوگ بھیجنے لگے ہیں. معزز خواتین، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کریز بڑھے گا اور ایک روز ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر ایسی سزا لگا دے جو پچھلی قوموں کے اندر اتارا کرتا تھا. بعض روایات میں صاف تو ارشاد نہیں ہے کہ سوئمنگ پول والوں کے لیے ہوگا، لیکن اس کے جو نقشے کھینچے گئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ جو ہے اس طرح کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو جو عذاب دیا کرتا تھا وہ عذاب دے گا. میں وہ روایت آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں تھوڑی دیر رک کر یہ بھی سن لیجئے کہ کوئی بے حیائی سوئمنگ پولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. بہت سارے فالس بھی ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر سے گرتے ہیں اور وہاں سے پانی ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، کھڈا ہو جاتا ہے. اس جگہ جا کر بھی کپڑے اتار کر یا سطر کھول کر جو ہے نہانا اسی طرح ممنوع ہے، اور وہ بھی جگہ بے حیائی کی ہے. اب روایت سنیے. حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے چند لوگ آخری زمانے کے اندر ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے. مرد ہوں گے، مرد کے لیے ریشم منع ہے، مرد لوگ ریشم کو حلال سمجھیں گے اور شراب کو بھی حلال سمجھیں گے اور گانے بجانے اور میوزک کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے. اور میری امت کے چند لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں انجوائے کے لیے جائیں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے دامن میں جائیں گے. ممکن ہے وہاں اس طرح کے فالز بھی ہوں اور اس طرح کے جو ہے نہانے کی جگہیں بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستی میں سے ایک خادم ان کا روزانہ ان کے کھانے کو لاتا جاتا رہے گا. یعنی اتنے چند دنوں کی یہ پکنک ٹور گئی ہوئی ہے جہاں ان کی بستی میں سے کھانے پینے کو لے کر لوگ آتے رہیں گے. ایک آدمی آتا رہے گا، بستی میں سے ایک آدمی آئے گا اور ان سے کچھ مانگے گا اور یہ کہے گا کہ ہم کو کچھ دو. تو یہ لوگ کہیں گے کل آنا تو، ہم تجھ کو کل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم جو ہے کل تجھ کو دیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو یہ لوگ اسی طرح کی اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اٹھا کر ان پر دے مارے گا. چند لوگ تو پہاڑ کے نیچے دب کے مر جائیں گے اور باقی جو لوگ بچیں گے ان کے چہرے سور بندر کے سے بنا دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. معزز خواتین، یہ ریلا آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے وہاں نہیں جا سکتا ہے. میں تو آپ کو خود کہتا ہوں یہاں ہمارے سوئمنگ پولوں میں اب صرف نہانا رہ گیا ہے. جی، نہانے کے بعد جو اوقات چلتے ہیں ان کے اندر میوزک بھی چلا جاتا ہے، ان کے اندر مردوں اور عورتوں کے درمیان میں بے جا اختلاط بھی ہو رہا ہے. اور بہت ممکن ہے اب ڈرگس کے ایام آئے ہیں، یہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی لینے لگی ہیں ڈرگس. اور جہاں بھی جاتے ہیں سب جگہ صورت کے ساتھ دوسرے ایریوں کے اندر بھی مجھ کو خود کہا گیا کہ عورتوں میں ڈرگس کے سلسلے میں بیان کرو، اس لیے کہ عورتیں بھی اگلے اب نشہ آور چیزیں لینے لگی ہیں. تو ان چیزوں کو جب حلال سمجھنے لگے گی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں سے اس امت کے چہرے کو مسخ کرنے کی سزا نہیں ہوگی، لیکن خال خال جگہوں کے اوپر یہ چیز بھی سامنے آئے گی. معزز خواتین، اللہ کے واسطے یہ جو ہمارے بیچ گھسا دیا گیا ہے سوئمنگ پول کا کریز اور ہمارے ذہنوں کو اس سے مانوس کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی روکتا ہے تو ہم ڈیفینس کرتے ہیں اس کلچر کا اور کہتے ہیں کہ نہیں آج تو 21ویں صدی کے دن ہیں اور ہم تو 21ویں صدی کی بیٹیاں ہیں، ہم کالج یونیورسٹی پڑھنے والی بیٹیاں ہیں، وہ اب پرانی چیزیں نہیں رہے گی. یاد رکھو اتنی زیادہ زبردست اسلام کے خلاف یہ چیز ہے جس پر اللہ کی اتنی بڑی سزا بھی اتر سکتی ہے. اور یہ تو تب جب کہ ہمارے درمیان میں آس پاس کے سوئمنگ پولوں کے اندر آنا جانا ہوتا ہو. اب تو یہ ہونے لگا ہے لوگ ممبئی تک اور دوسرے علاقوں تک سفر شرعی کر کے اجنبیوں کے ساتھ
جو ہے جاتے ہیں، تنے تنہا سفر کرتے ہیں۔ یاد رکھو اجنبیوں کے ساتھ سفر شرعی کرنا اسلام میں بڑا گناہ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، جو عورت اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سفر شرعی کرے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اپنا کوئی ذی رحم محرم ہو۔ خلاصہ یہ کہ بغیر محرم کے عورت سفر شرعی نہ کرے۔ 77 کلومیٹر کا جو سفر ہے یا اس سے زیادہ، تو خاتون تنہا کبھی نہیں جائے، وہ جائے تو اپنے کسی نہ کسی محرم کو لے کر جائے۔ مجھے بتائیے، اب چند خواتین کی ٹیمیں اپنی فرینڈوں کے ساتھ نہیں جانے لگی ہے بمبئی سے زیادہ، اور پھر وہاں جا کے چند اور مرد مل جاتے ہیں یا ان کے ساتھ اجنبی مرد بھی ہوتے ہیں تو کریلا اور نیم چڑھا، ڈبل گناہ ہو گیا ان کو۔ اور پھر وہاں جا کے اللہ کی پناہ جو عصمتیں پامال ہوتی ہیں، ماں باپ پتہ نہیں ان کے دل و دماغ پر کیا پردہ چھا گیا، اپنی جوان بیٹی کو فرینڈ کے ساتھ جو ہے اس طرح سے بھیجتے ہیں۔ یہ کریز ہم کو کہاں تک لے جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ شرعی سفر بھی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ دینی سفر ہے آپ کا، تو دینی سفر کے لیے بھی بغیر محرم کے آپ نہیں جا سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا مسئلہ، اگر ایک خاتون کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ تنہا حج کے اندر جا سکے اور آنے جانے کا پورا خرچہ رکھتی ہو، ٹور میں پیسے بھرپائی کرنے کے لیے پورا پیسہ اس کے پاس موجود ہو، لیکن محرم کے ساتھ نہ جا سکے، جیسے دوسرے کسی کی ٹکٹ کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔ جب تک محرم کا انتظام نہ ہو اس کو سفر حج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مصیبت آ گئی ہے، سعودی نے جو ہے ہمارے لیے بغیر محرم کے سفر کو قانوناً جائز کر دیا، تو کیا شریعت میں بھی جائز ہو گیا؟ اللہ کی پناہ، یاد رکھو کسی ملک کے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو جائز کہنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی خاتون تنہا سفر کرتی ہے حج کا یہ بنیاد بناتی ہے کہ سعودی نے اجازت دے دی ہے، تو اللہ کے یہاں اپنے لیے جواب دہی کو وہ تیار رکھے۔ کٹھیرے میں اللہ پوچھے گا کہ وہ تمہارا خدا تھا یا میں خدا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا صاف ارشاد ہے کہ سفر شرعی بھی نہیں کر سکتی خاتون، چاہے وہ دینی عنوان کا سفر ہو، تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ یہ ریلا بہت آگے پہنچ گیا ہے، اس لیے خواتین کی خدمت کے اندر یہ درخواست ہے۔ اچھا ہوا یہی موضوع طے کیا گیا جس کا کریز بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تنبیہ فرما رکھی ہے ہماری نگاہوں اور کانوں سے اب تک تعیین کے ساتھ نہیں گزری۔ اللہ کرے ان چیزوں کو ہم لوگ جو ہے دیکھنے والے بنے۔ آخر حمام خانوں میں یہ جو چیزیں منع کی گئی وہ کیا ہمارے سوئمنگ پول میں ڈبل طریقے پر نہیں پائی جا رہی ہے؟ خوب پائی جا رہی ہے وہی چیزیں، اور خود زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اسی اینگل سے دیکھا جانا چاہیے، اور اللہ کرے ہم نے کل تک اگر یہ جرم کیا ہے تو ہم لوگ اللہ کے حضور توبہ کر سکیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں۔ معزز خواتین، اتنا ہے، آپ کا سیپریٹ گھر ہے، اس کے اندر پردے کی پورا انتظام ہے، شوہر اور بیوی ہیں، وہ اگر کسی جگہ سوئمنگ پول میں تنہا نہانا چاہیں ان کو اجازت ہے۔ یاد رکھیے اپنی اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیے بھائی بہن بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اس طرح سے نہیں کر سکتے، شوہر بیوی کو اس طرح سے اپنے گھر میں اتنا سیپریٹ کہ جس کے اندر، اور پھر سے میں کہوں گا، وہ اپنے گھر کا سوئمنگ پول ہو، ورنہ باہر جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ وہاں اگر آپ حفاظت سے جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ سوئمنگ پول میں تیرنا چاہو، اتنی حد تک شریعت کی اجازت ہے۔ ہماری اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی اولاد کے سامنے بھی براہ نہ ہونا اور ننگا ہونا منع ہے، جو 1 دن کا بچہ، ہاں اس کو آپ روم میں اس طرح سے جو ہے لے جا سکتے ہیں کہ جہاں سے کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پھیلنے والی برائیوں کی روک تھام کی توفیق ہم کو عطا فرماوے، اور دوسروں سے پہلے ہم کو اپنے آپ سے ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بے شک زمانے کی نیرنگیوں نے
ایسے ایسے گناہ ہمارے درمیان میں پھیلا دیے اللہ جن کا تصور بھی پچھلے دنوں نہیں تھا، اور اللہ ہم اس کو صحیح سمجھ کر کرنے لگے۔ اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، آج تک جو چکیں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما۔ بے شک ستر پوشی تیرا حکم ہے، قطعی اور فرض کے درجے کا حکم ہے۔ اللہ تو نے جس اہتمام اور تاکید کے ساتھ اس کا ہم کو حکم فرمایا، ہم نے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں نبھایا۔ اے اللہ ہم تو زمانے کے کریز میں بہہ کر، ویسٹرن کلچر سے لٹو ہو کر اپنے پورے بدن کے کپڑے اتار چکی، بے حیائی کا وہ لباس پہن چکی جس کو دیکھ کر تجھے غضب آتا ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جانب سے ہم ناک رگڑ کر اے اللہ ہمارے اس ستر کشائی کے اور ستر کھول دینے کے جرم کے اوپر بالخصوص اور تمام جرموں کے اوپر بالعموم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ کل تک جو کچھ ہو چکا اے اللہ تیری ناراضگی کا کام تھا، ہم نے ستر کھولا اے اللہ چند خواتین کے درمیان میں اپنا وٹ پاڑنے کے لیے، یا چند مردوں کی نگاہوں میں اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے کے لیے، یا اپنے بدن کے اعضاء کی نمائش کرنے کے لیے اے اللہ ایک مرتبہ ہم نے ننگا لباس پہن کر بے پردگی اختیار کر کے تجھے ناراض کر دیا۔ اے اللہ ہم نے تیرا خیال نہیں کیا، سب لوگوں کے درمیان میں اپنے وٹ کا خیال کیا۔ اے اللہ وہ ہماری کوتاہ چشمی تھی، معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ گزشتہ جو کچھ ہو چکا اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت پردے کا تیرے حضور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے جو پردہ پسند ہے، تیری شریعت نے جو پردہ ہمارے لیے طے کیا ہے، اے اللہ ایسے پردے کو ہم اپنے لیے عزت کا نشان سمجھیں گے۔ یا الہ العالمین عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو اسلامیات سے محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ صحابیات کا جو لباس تھا اس سے عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو جو تو نے اے اللہ درون اور باطن عطا فرمایا تھا، جو بہت روحانی اور نورانی اور تجلیات والا تھا، اس کا ایک شمع اے اللہ ہم 1400 سال کی دور افتادہ خواتین کو عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین تیرے اسلام کو، تیری شریعت کو، تیرے دین کو، تیرے بیان کیے ہوئے احکام کو مقدم رکھنے والے بنے، ایسا ہمارا ضمیر بنا دے۔ یا اللہ دنیا دوسرے نمبر پر ہو اور تیری شریعت پہلے نمبر پر ہو، ایسا ہمارا مزاج بنا دے، ہماری طبیعت بنا دے، ہماری فطرت بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ تیری علیم و خبیر ذات خوب واقف ہے۔ اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، یہودیوں کے دانت کھٹے کر دے، ان کو ایسی سزا چکھا دے کہ اللہ رہتی دنیا تک وہ مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں۔ پورا علاقہ اسرائیل اور فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگی عطا فرما۔ اللہ ان مغروروں کو، ان کے غرور کو ایسے پاش پاش فرما دے جیسے تو نے فرعون کا غرور ملیا میٹ کیا تھا۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تیرے یہاں ایک کن کا فیصلہ ہے، تیرے یہاں ظلم کبھی پنپا نہیں ہے۔ اللہ تو نے کبھی ظلم کیا نہیں اور ظلم کو کبھی حلال نہیں رکھا ہے۔ اے اللہ یہ لوگ دھڑلے سے پوری دنیا کے سامنے دندنا رہے ہیں، اے اللہ تیری غیرت یا الہ العالمین، اے اللہ اس سے بھی ان کو ڈر نہیں ہے۔ یا الہ العالمین تو اپنے فضل خاص سے مسلمانوں پر رحم فرما اور ان ظالموں کو اے اللہ منہ کی کھلا دے، ان کی کمر توڑ دے، ان کے اعوان و انصار کی کمر توڑ دے، جو لوگ ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کے حوصلوں کو پست فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان کے حوالے سے جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان سب کو بھی ختم فرما دے۔ یا الہ العالمین یہاں بھی نظام اسلامی قائم فرما دے۔ پنجاب کے اندر جو کچھ نقصان ہوا ہے اللہ ہم کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر چٹانیں گھس گئی، اے اللہ تیری کتنی قدرت کہ یا الہ العالمین پہاڑوں کے اوپر بسنے والی چٹانیں گھروں کے اندر تک چلی گئی، اے اللہ ناشوں کے اٹھانے والے کوئی نہیں ہے۔ یا الہ العالمین بے شک تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، پوری امت کی جانب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہمارے سامنے تیرے حضور پیش کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ یہ جو فلسطین کے شہداء نے اپنا خون بہایا ہے یہی تیرے حضور ہم پیش کرتے ہیں، پوری امت سے تو راضی ہو جا۔ اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے، جو کچھ کہا گیا اس میں جو حق ہے اس کو یا الہ العالمین قبول فرما لے، ہم سب کے لیے باعث عمل بنا دے، اور اللہ اگر کوئی چیز غلط نکل گئی ہو معاف فرما دے، تیری شریعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی چک ہو گئی ہو اس پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔